هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. دنیا میں ہر انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اور نبی پاک کی شان، عظمت، رفعت، مقام کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے. ہر انسان کے دل میں نبی پاک کے لیے جو محبت ہے اس کا ایک الگ ہی کیٹیگری اور لیول ہے. مگر جو کیٹیگری، جو لیول اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت بیان کرنے میں اور شان اور عظمت بیان کرنے میں رکھا، اس سے سب لوگ قاصر ہیں. اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدا سے لے کر کے انتہا تک اللہ رب العزت نے آپ کی خود شان کو بیان کیا. اللہ رب العزت نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی اعتراض کرنے والا تو نہیں ہے، مگر کل کو کوئی جرت بھی نہیں کر سکتا اور کسی میں یہ ہمت بھی پیدا نہیں ہو سکتی، اے محمد تیری نبوت پہ ڈاکے ڈالنے والے اور نبی کے دعوے کرنے والے تو بہت آئیں گے، مگر تیری شان پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جب اللہ رب العزت قرآن میں بیان کرے، اس بیان کرنے کا بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مطلب ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھو نا فقط لبثتم فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تم میں ایک عمر کا حصہ گزارا ہے، تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، نبوت نہیں ملی، نبی نہیں بنے، بچپن ہے، پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں نا ایک میلہ سا لگا ہے، وہاں پہ لوگ آ کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، ہر انسان اپنے انداز میں لطیفہ بیان کرتا ہے اور سب لوگ اس پہ ہنستے ہیں، اور بچوں کے لیے کھیل کود کا بھی سامان ہے۔ میرا نبی چلا، اپنے گھر سے چلا، لوگوں کے ساتھ چلا، چھوٹا ہے، میرے اللہ حکم الحاکمین کو یہ بات گوارا نہیں کہ میرے نبی پہ کوئی انگلی اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، رک گئے، دوسرے دن پھر ارادہ کیا، تیسرے دن پھر ارادہ کیا، ارادہ ہی رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے ایک غلط کام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک نہیں ہونے دیا۔ میرے نبی نے اپنے لوگوں میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزارا، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، 40 سالہ زندگی گزار دی میرے نبی نے۔ نبوت سے پہلے جو زندگی گزاری، اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے وہ زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھ کے پوچھا فقط لبثتم فیکم عمرا، عمر کا ایک حصہ گزارا ہے، کوئی غلطی تو نکالو۔ نبوت کے بعد والا حصہ بھی میرے نبی نے اپنے لوگوں میں گزارا، پرایوں میں گزارا، ان میں بھی گزارا جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، ان میں بھی گزارا جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا فقط لبثتم فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میرا نبی آیا، وہ شان رفت مقام لے کے آیا، وہ عظمت لے کر کے آیا کہ کوئی بھی انسان میرے نبی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، میرے نبی کی بات پہ نہیں انگلی اٹھا سکتا، ایسی شان اور عظمت رفت لے کر کے آیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا نبی ہم نے آپ کو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور میرے نبی کے اعزازات کی کیا بات ہے، رب کبریا نے آسمان سے چن کر کے انتخاب کر کے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسولوں کو دنیا میں بھیجا، کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، مگر فقط ذات میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات ہے کہ رب کبریا نے میرے نبی کو نبی بھی بنا کر کے بھیجا، رسول بھی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے خوشخبریاں سنانے کے لیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ رہے، لوگوں کو ڈرایا بھی، اللہ رب العزت کے عذابوں سے ڈرایا اور اللہ رب العزت کی خوشیاں بھی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے صحابہ کا انتخاب کیا کہ میرے صحابہ تم نے یہاں سے جانا ہے،
کوچ کر کے جانا ہے، فلاں بستی میں جانا ہے، فلاں علاقے میں جا کر کے اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کو پہنچانا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا سنا کے انہیں دین اسلام پہ لے کے آنا ہے، دین کے شعائر سکھانے ہیں۔ جب بھی انتخاب کیا تو انہیں کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو، دونوں کو یمن کی طرف روانہ کیا۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ معاذ ابو موسیٰ یمن جائے گا نا، یسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلات نہیں کھڑی کرنی، اس طرح مشکلات بالکل بھی نہیں کھڑی کرنی، آسانیاں ہی آسانیاں بنانی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا پیارا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وان تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں پیدا کی، لوگوں کے لیے تنگیاں نہیں، مشکلات نہیں پیدا کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، 3 دن میں نے تراویحوں کا اہتمام کیا۔ ایک دن کیا میں نے وضو بنا کر کے آیا، عشاء کی نماز پڑھی، تراویحوں کا اہتمام کیا گیا، میرے صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کے تراویحوں کا اہتمام کیا، تراویحاں پڑھیاں اور قرآن سنا۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرا دن ہوا، میرے صحابہ کرام کا جھمگٹا لگا ہے مسجد نبی میں، تمام لوگ موجود ہیں۔ میرے نبی نے پھر آ کے تراویحیں پڑھائی۔ کس طرح میرا نبی آسانیاں پیدا فرما رہا ہے، دیکھو تراویحیں پڑھائی، تیسرا دن ہو گیا، تراویحیں پڑھا دی، چوتھا دن ہوا، میرا نبی اپنے گھر میں موجود ہے، اپنے گھر سے پردے کو اٹھا کر کے دیکھتا ہے، صحابہ کرام وہ جانے سارے صحابہ کرام کہ میرا نبی جہاں پہ موجود رہا، جہاد کے میدانوں میں ہو، اپنی جان کو پیش کرے۔ وہ صحابہ کرام وہاں پہ بھی صف اول میں موجود رہتے تھے، کھڑے ہیں کہ ہمارا نبی آئے گا، ہمارے دلوں کا سکون چین قرار آئے گا، جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنی جانوں کی بیعت کر رکھی وہ آئے گا۔ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم تراویح ادا کریں گے، اللہ کے نبی سے قرآن سنیں گے۔ انتظار ہو رہا ہے، میرا نبی باہر ہی گیا، گھر سے نہیں نکلے، اپنے حجرے سے باہر نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا نبی آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے دوبارہ اہتمام نہیں کیا تراویحوں کے لیے، اس لیے کہ کہیں تراویحیں فرض نہ ہو جائیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سن لو، اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرصعۃ للرب، منہ کو صاف کرنا کون سا برا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی مسواک کرتا ہوں، مگر میں نے اپنے امتیوں کے لیے آسانی پیدا کی کہ مسواک کو فرض نہیں کیا، حالانکہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا ہے۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا یسر ولا تعسر، آسانیاں پیدا کر دی ہیں، مشکلات نہیں کھڑا کرنی، اور محبتیں بکھیرنی ہیں، نفرتیں نہیں پھیلانی۔ یہ میرا نبی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اللہ کا نبی خود اپنی زبان اطہر سے، وہ زبان جو اللہ حاکمین کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے آرڈر سے چلتی ہے، اس زبان نے حرکت دی اور فرمایا لوگوں اللہ رب العزت نے مجھے کچھ خصوصیات دی، وہ خصوصیات میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، کسی نبی کو، پیغمبر کو، کسی رسول کو نہیں ملی۔ جو خصوصیات اللہ رب العزت نے مجھے دی، جو مجھے شانیں دی ہے، عظمتیں دی ہے، رفعتیں دی ہے، مقام دیا ہے، میری بات میں جو جان رکھی ہے اللہ رب العزت نے وہ کسی پیغمبر رسول کے نہیں رکھی۔ آؤ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو خصوصیات ملے ہیں، سب سے پہلی خصوصیت، خاصیت جو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، اللہ رب العزت نے مجھے جو الفاظ دیے ہیں، میں اپنی زبان سے حرکت دے کر کے جو الفاظ کو ادا کرتا ہوں وہ مختصر الفاظ ہوتے ہیں، مگر ان میں جامعیت اتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کے معنی مطالب اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ آؤ مختصر سی چھوٹی سی حدیث تمہارے سامنے رکھتا ہوں، آسان سی، بچپن سے سیکھتے آئے، پڑھتے آئے، اسکول کی دیواروں پہ لکھی، الطہور شطر الایمان، چھوٹی سی حدیث ہے۔ اور ادھر اللہ رب العزت کا قرآن بھی کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و حکمت کا علم دے کر کے بھیجا ہے، جا کر کے اپنی امت کو سکھانا ہے، بتانا ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، پاک کرنا ہے لوگوں کو۔ یعنی ہم کہتے ہیں آؤ قرآن پڑھے، خود بھی پڑھو، سیکھو، بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنی فیملی کو بھی سکھاؤ، دین کے مسائل سیکھو، قرآن کس لیے آیا ہے، قرآن تجھے کیا کہہ رہا ہے۔ دن رات الماری میں سے آوازیں لگا لگا کے قرآن کہتا ہے مجھے پڑھ لے، اور ایک سائڈ سے آواز آتی ہے قرآن کو نہیں پڑھنا۔ تمہاری عقل سوچ چھوٹی ہے، تم قرآن کے مطالب کو نہیں سمجھ سکتے، کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ مگر اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو آسان بنایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، کتاب و حکمت کا علم دے کر کے بھیجا، اوتیت بجوامع الکلم، کہ اللہ کا نبی بات تھوڑی کرتا ہے، مطالب زیادہ ہے، معنی زیادہ ہے۔ کیسے ہے؟ الطہور شطر الایمان، صفائی نفس ایمان ہے۔ کس کی صفائی تو نے کرنی ہے؟ بدن کی کرنی، کپڑوں کی کرنی، زبان کی کرنی، آنکھوں کی کرنی، دماغ کی کرنی، کس کی صفائی تو نے کرنی؟ یہ صفائی ساری تیرے بدن کی، تیری آنکھوں کی صفائی آ جاتی ہے، طہور شطر الایمان۔ تیرے دماغ کی صفائی جو غلاظت اور گندگی اور جھوٹ، فتنہ، فساد، بھائیوں کے لیے قوت، کینہ، ماں باپ کے لیے بےادبیاں بھری ہوئی ہے، اس کو پاک کرنے کا صفائی آ جاتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کی باری آ جاتی ہے، طہور شطر الایمان میں۔ اوتیت بجوامع الکلم، کلمات تھوڑے ہیں، مطالب معنی زیادہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو پاک کر، کہیں سوچ رہا دماغ میں میں نے اپنے بھائی کا خون کرنا ہے، جائیداد ہڑپ کر لینا ہے، کہیں پاؤں کی پاکیزگی کی بات آ رہی ہے، الطہور شطر الایمان، کہ اپنے پاؤں کو غلط جا رستے سے روک لے، اللہ کے گھر کی طرف لے کے جا۔ میرے نبی نے فرمایا تھوڑا بولتا ہوں، مطالب معنی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو شان دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خاصیت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ۔ کیسے مدد کی ہے؟ اللہ کے نبی کہتا ہے میں 1 مہینے کی مسافت دور بیٹھا ہوتا ہوں، اور میرا دشمن اپنے گھر میں 1 مہینے کی مسافت دور ڈر رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں ڈر، خوف بیٹھا ہوتا ہے۔ میرا نبی دنیا سے چلا گیا، آج بھی قرآن موجود ہے، میرے نبی کے فرمان موجود ہیں، احادیث موجود ہے، میرے نبی کے جانثار آپ جیسے لوگ اپنی جانوں کو رب کبریا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، اور ان دشمنان دین سے جو اللہ کا بھی دشمن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہے، ان سے لڑنے کے لیے تیار رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ اپنی جانوں کو لے کر کے پھرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرا کلمہ پڑھا ہے، تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اپنی جانوں کو دیں گے۔ آج بھی یہاں تو بیٹھا ہے، کافر وہاں ڈرتا ہے،
سوچ رہا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ یہ جانثار ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہیں ان کے دماغ میں بات جاگ گئی کہ میرے نبی نے کیا کہا تھا، اگر انہوں نے قرآن پڑھ لیا، کہیں یہ رائے راز پہ آ گئے تو دنیا سے صفحہ ہنسی کے نشان مٹا دیں گے ہمارا، ان کی اولادوں کو بگاڑ دو، قرآن کو ختم کر دو۔ آج بھی کافر کے دل میں ڈر ہے، رعب ہے میرے نبی کے فرامین کا۔ کل بھی ڈر تھا جب میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے جو مجھے دی ہے وہ احلت لی الغنائم، کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کر دیا۔ جنگ لڑی، کافروں سے لڑائی ہوئی، مال غنیمت حاصل ہوا، پہلے حکم تھا کہ اسے جلا دیا جاتا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے لیے حلال کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا مَسْجِدًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے امتی تو سمندر پہ تیر رہا ہو، ہواؤں میں ہو، زمین پہ ہو، کہیں پہ بھی موجود ہو، زمین کی تہ میں موجود ہو، اینما تکون، کہاں کہیں بھی تو موجود ہو، اللہ رب العزت نے میری وجہ سے تیرے لیے ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا، جہاں کہیں کھڑا ہو کے تو نماز پڑھ لے۔ کھڑا ہے، پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، نماز شروع کر دی ہے، کھلے پارک میں، کھلے میدان میں، جنگلوں میں کھڑا، مسجد نہیں ہے، پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے، کوئی بتانے والا نہیں، اور نماز شروع کر دیتا ہے، پتہ ہی نہیں قبلہ کس طرف ہے۔ اللہ کہتا ہے اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، پتہ نہیں غلطی میں نماز پڑھ رہا ہے، قبلہ کس طرف ہے، مگر تو جہاں کہیں منہ کر کے نماز پڑھ لے تیرا اللہ وہیں موجود ہے۔ اور مسجد اللہ رب العزت کا گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے ساری کی ساری زمین کو مسجد بنا دی۔ اور پانچواں وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا، میرے سے پہلے کسی رسول کو نہیں ملا۔ کیا وصف ہے، کیا اللہ رب العزت نے خوبی دی ہے، وَأُرْسِلْتُ لِخَلْقِ قَافَةً، اللہ رب العزت کا پیارا نبی کہتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں ہر گورے کے لیے، ہر کالے کے لیے، ہر عربی کے لیے، ہر آدمی کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، پوری کائنات کے لیے میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور آخری وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخُتِمَ بِهَا النَّبِيُّونَ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے خاتم النبیین بنایا۔ رب العالمین جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دین اسلام میں آخری بات رکھ دیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر کے آخری نبی لیکن ہونے کی نبوت کی مہر لگا دی، اور قرآن میں رہتی دنیا کے لیے قرآن کو ثبوت بنا کر کے رکھ دیا، اور قرآن کی آیات کو اتار دی۔ فرمایا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کے باپ نہیں ہیں، کل کو کوئی جھگڑا کرے یہ اس کا بیٹا ہے، یہ نبی ہے، نبی کا بیٹا اس کا وارث ہے اس کی نبوت کا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیغمبر دنیا میں نہیں آنے والا۔ دین اسلام میں بھی اللہ رب العزت نے
اپنے نبی کی بات کو آخری بات رکھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو اتارا، قرآن حکیم کی تشریح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، بتایا کہ اللہ حکم میں کیا کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قال خلقہ القرآن العظیم، اللہ کے نبی کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق میرے نبی کی شان ہے، صفت ہے، اور صفت اولا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بچپن ہو، اس بچپن میں کوئی عیب نہیں، لا ریب فیہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا اے میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جوانی ہو، آپ کا بچپن ہو، لڑکپن ہو، آپ کی نبوت کا دور ہو، رسالت کا دور ہو، وہ دور ہو جب آپ شوہر بنے، وہ دور ہو جب امت کا بوجھ آپ کے سر پر ہے، وہ دور ہو جب آپ دین کے داعی اور مبلغ بنے ہوئے تھے، دین اسلام پھیلا رہے تھے، وہ دور بھی ہو۔ لا ریب فیہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں ذرا عیب نہیں، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ۔ اور اللہ نے کہا آخری بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسمیں اٹھا کر کے بات کی، وَالضُّحَىٰ، مجھے چاند کی روشنی کی قسم ہے۔ دیکھنا اللہ رب العزت قسمیں اٹھانے لگا ہے، مجھے چاند کی روشنی کی قسم ہے، اور اللیل اذا سجا، مجھے اندھیری رات کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اور دوسری سورت میں سورہ نشرہ میں اللہ رب العزت نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے محمد رسول